یہ بہت پہلے کی نہیں بلکہ موجودہ دور کی بات ہے۔ حالانکہ آج کل تیز رفتاری اور ترقی کا زمانہ ہے، مگر اس گہما گہمی کے دور میں بھی گدھا گاڑی لوگوں کی پسندیدہ سواری ہے۔ کھیوڑا کے ایک گاؤں میں نمک کا تاجر رہتا تھا جس کا نام گلزار تھا۔ گلزار بہت ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ بارش، آندھی، تیز دھوپ، غرض کوئی بھی موسم ہوتا مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہتا۔ گلزار نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک گدھا پالا ہوا تھا جس پر وہ نمک لاد کر دوسرے علاقے میں فروخت کرتا تھا۔ کھیوڑا چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر اترائی اور چڑھائی کے لیے کسی جدید گاڑی کا استعمال ممکن نہیں تھا۔ اس کام کے لیے گدھا بہترین سواری ہے۔ گلزار اپنے گدھے کا بہت خیال رکھتا تھا، وقت پر چارہ کھلاتا اور اس کو نہلاتا تھا، مگر اس کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ یہ کہ گلزار گدھے پر بہت زیادہ وزن لادتا تھا۔ وہ چاہتا تھا بار بار چکر نہ لگانا پڑے۔ جتنا زیادہ نمک وہ دوسرے علاقے میں فروخت کر آتا اس کو اتنا زیادہ نفع ہوتا تھا۔ گدھا اس بے رحمی پر بہت ناراض تھا۔ زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے اس کو چلنے اور کسی اونچی جگہ پر چڑھنے اور ڈھلوان سے اترنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اس دوران وہ کئی بار گر بھی چکا تھا جس کی وجہ سے اس کو اکثر چوٹ لگ جاتی تھی۔ گدھا بیچارہ خاموشی سے سر جھکائے گلزار کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھا۔ اگر کسی دن گدھا وزن اٹھانے یا سفر نہ کرنے پر تیار ہوتا تو گلزار اس کی خوب پٹائی کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح وہ محنت سے کام کرتا ہے اسی طرح اس کا گدھا بھی کرے۔ سستی اور کاہلی سے اسے شدید نفرت تھی۔ ایک دن گلزار کو ذرا دور علاقے میں نمک پہنچانے کا پیغام ملا۔ سفر بہت لمبا تھا اور راستے میں ایک دریا بھی عبور کرنا پڑتا تھا۔ گلزار کو نمک کی اچھی قیمت اور آنے جانے کا خرچ بھی مل رہا تھا، اس لیے اس نے نمک پہنچانے کا وعدہ کیا اور گدھے کو خوب کھلایا پلایا اور اس کی ٹانگوں پر مالش بھی کی۔ گدھا اس خدمت پر بہت خوش ہوا، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے تو اس کی خوشی اداسی میں بدل گئی۔ وہ مجبور تھا، اس لیے اسے جانا تو پڑتا تھا۔ خیر، گلزار نے مطلوبہ نمک گدھے پر لادا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ گدھا سر جھکائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ گلزار بھی اسے زیادہ تیز چلنے پر مجبور نہیں کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دریا کے پاس پہنچ گئے۔ گدھے نے جب دریا دیکھا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، مگر اسے دریا کو عبور کرنا تھا، اس لیے گدھے نے آہستہ آہستہ دریا میں اترنا شروع کیا۔ وہ ہر قدم سنبھل کر چل رہا تھا۔ گلزار بھی اس کے پیچھے تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ دریا کا ٹھنڈا پانی گدھے کے جسم کو سکون تو دے رہا تھا، مگر ایک دم گدھے کا توازن بگڑا اور وہ پانی میں گر گیا۔ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ پایا۔ گلزار نے گدھے کو گرتے دیکھا تو فوراً اس کے پاس پہنچا اور سہارا دے کر اٹھانے لگا، مگر گدھا دریا کے ٹھنڈے پانی میں سکون محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر پانی میں بیٹھا رہا۔ دریا کا پانی نمک کو گھول رہا تھا جس سے نمک کی مقدار کم ہو رہی تھی۔ گلزار کو نمک کی فکر تھی، جبکہ گدھا پانی میں مزید بیٹھنا چاہتا تھا۔ جب نمک آدھے سے بھی کم ہو گیا تو گدھا ہمت کر کے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ اس دوران گلزار نے گدھے کو اٹھانے کا ہر طریقہ آزما لیا تھا، مگر گدھا بوجھ کم کرنے کے چکر میں تھا۔ اب گدھے نے دوبارہ سفر شروع کیا تو وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا چل رہا تھا، جبکہ گلزار نمک گھل جانے کی وجہ سے افسردہ تھا۔ آدھے سے زیادہ نمک پانی میں حل ہو چکا تھا۔ جب وہ نمک کے بیوپاری کے پاس پہنچا تو بہت غمگین تھا۔ بیوپاری نے نمک کم لانے اور یوں افسردہ ہونے کی وجہ پوچھی تو گلزار کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور بولا، بھائی یہ قسمت کی بات ہے، میرا گدھا بہت جوان اور زیادہ وزن اٹھانے والا تھا، مگر دریا پار کرتے ہوئے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پانی میں گر گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو جلدی کھڑا کر لوں، مگر تھکاوٹ اور پانی کی وجہ سے میں ناکام رہا اور آدھے سے زیادہ نمک دریا کے پانی میں حل ہو کر بہہ گیا۔ آپ مجھے اس وزن کے مطابق ہی رقم دیں۔
جو نمک پانی میں بہہ گیا ہے وہ میرے حصے میں آیا، آپ کو میں 2-4 دنوں میں اور نمک لا دوں گا۔ بیوپاری نے نمک تولا اور رقم گلزار کو دے دی۔ گدھا اپنی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور آئندہ بھی یہی طریقہ اپنانے کا ارادہ کر لیا۔ گلزار کھیوڑا واپس پہنچا تو اسے نمک لانے کے کئی پیغامات ملے۔ اگلے دن اس نے اپنا گدھا تیار کیا اور نمک پہنچانے کے لیے چل پڑا۔ اب گدھا دوبارہ ندی، تالاب یا دریا کی تلاش میں تھا۔ اس نے چلتے ہوئے ارد گرد اپنی نظریں دوڑائیں تو کچھ فاصلے پر اسے پانی کا تالاب نظر آ گیا۔ اب گدھا تالاب کی طرف بڑھے اور گلزار اس کو سیدھی راہ چلنے کو کہے۔ اسی کشمکش میں گدھا تالاب کے قریب پہنچ گیا اور چھلانگ لگا کر تالاب میں بیٹھ گیا۔ گلزار نے اسے پانی میں باہر آنے پر بہت مجبور کیا، مگر گدھا تو نمک کم کرنے کا گڑ جان چکا تھا۔ اسے اپنی عقل مندی پر بہت فخر محسوس ہو رہا تھا۔ گدھے نے جب اپنا وزن کم ہوتا محسوس کیا تو پانی میں کھڑا ہو گیا۔ گلزار نے نمک کم ہوا دیکھا تو بہت پچھتایا کہ اب نقصان ہی ہوگا۔ 1 ہفتہ یوں ہی گدھے نے پانی میں جا کر نمک کم کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے گلزار کو نفع کے بجائے اچھا خاصا نقصان ہونے لگا۔ آخر گلزار نے اپنے دوست کو گدھے کی پانی میں جانے کی عادت کا بتایا اور نمک کم ہونے کی وجہ بھی بتائی، تو اس کا دوست شاہد گدھے کی ساری سیاست سمجھ گیا اور گدھے کی عقل مندی کو خوب داد دی۔ آخر اس نے گلزار کو مشورہ دیا کہ وہ نمک کی تجارت چھوڑ کر روئی کی تجارت شروع کر دے، اس سے گدھے پر بوجھ بھی کم پڑے گا۔ مگر شاہد نے گلزار کو کہا کہ وہ روئی کا ایک پھیرا لگا کر اس کے پاس ضرور آئے۔ گلزار نے شاہد کے مشورے کو مان لیا اور نمک کی تجارت چھوڑ کر روئی کی تجارت شروع کر دی۔ گلزار نے روئی کے بیوپاری کو مال دینے کا کہا اور مطلوبہ وزن کی روئی گدھے پر لاد کر چل پڑا۔ گدھا اس تبدیلی پر بہت خوش ہوا اور وہ خوشی خوشی چلنے لگا۔ حالانکہ روئی کا وزن بہت معمولی تھا اور گدھا اس وزن کو مزید کم کرنا چاہتا تھا، اس لیے جب اس نے راستے میں ندی دیکھی تو اپنی عادت کے مطابق ندی میں اتر گیا۔ اب گلزار نے گدھے کو پانی میں جانے سے نہیں روکا اور وہ ندی کے کنارے کھڑا رہا۔ گدھا ندی میں اترا اور جیسے ہی وہ پانی میں چند لمحے رکا تو اس کو اپنی کمر ٹوٹتی محسوس ہوئی، کیونکہ روئی نے ندی کا پانی چوس لیا تھا اور اس میں ندی کا پانی بھر چکا تھا، جس کی وجہ سے روئی کئی گنا وزنی ہو گئی تھی۔ اب گدھا اس نئی مصیبت سے بچنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ وہ اپنی طاقت اکٹھی کر کے ندی میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا، مگر وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ پانی میں گر جاتا۔ گلزار نے کچھ وقت گزرنے کے بعد خود پانی میں اترنے کا فیصلہ کیا اور گدھے کو پانی سے نکالنے لگا، مگر اب گدھا تو چلنے سے بھی قاصر تھا۔ گلزار نے نمک کے تھیلوں میں روئی بھری ہوئی تھی اور گدھا ان تھیلوں کو نمک سمجھا تھا، اس لیے وہ وزن کم کرنے کے چکر میں پانی میں اتر گیا تھا، مگر اب وہ اپنی عقل مندی کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اب گدھے نے آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی اور محنت سے گلزار کے کاروبار میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ اچھے بچوں، کوئی بھی عادت اپنانے سے پہلے اس کا نقصان بھی سوچ لینا چاہیے، ورنہ زیادہ عقل مندی سے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔